ایک ایسا بادشاہ جس سے موسیقی سے نفرت تھی؟ عجیب بات ہے نا، لیکن یہ سچ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے سلطان کی جس کی کہانی بہت ہی انوکھی ہے، سلطان عثمان سوئم کی۔ تو بات ہے سن 1754 کی۔ سلطنت عثمانیہ کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ایسے میں ایک نئے سلطان نے تخت سنبھالا۔ ظاہر ہے سب کی نظریں اسی پر تھیں کہ اب آگے کیا ہوگا، سلطنت کا مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن تخت پر بیٹھتے ہی اس سلطان نے جو پہلا حکم دیا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ حکم یہ تھا کہ محل سے تمام موسیقاروں کو فوراً نکال دیا جائے۔ جی ہاں، ہر قسم کے میوزک پر پابندی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، آخر ایک سلطان کو جو فنون لطیفہ کا سرپرست ہوتا ہے، موسیقی سے اتنی شدید نفرت کیوں ہو سکتی تھی؟ اس سوال کا جواب ہمیں ان کے ماضی میں ملے گا۔ اس عجیب فیصلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی زندگی کے ان 51 سالوں میں جھانکنا ہوگا جو انہوں نے تخت سنبھالنے سے پہلے گزارے تھے۔ جی، 51 سال قید میں یہ ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جس نے ان کی پوری شخصیت کو بدل کر رکھ دیا۔ اس جگہ کو قفس کہتے تھے، جس کا مطلب ہے پنجرہ، اور یہ واقعی ایک پنجرہ ہی تھا۔ ہاں، ایک سنہری پنجرہ جہاں شہزادوں کو ہر طرح کی آسائش، ہر طرح کا عیش و آرام تو ملتا تھا، مگر ایک چیز نہیں ملتی تھی، اور وہ تھی آزادی۔ انہیں باقی دنیا سے بالکل کاٹ کر رکھا جاتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ تخت کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے، کوئی بغاوت نہ ہو۔ اور اب ذرا اس مدت پر غور کریں، 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، پورے 51 سال۔ سوچیں تو صحیح، آدھی صدی سے زیادہ کا عرصہ سلطان عثمان نے اسی قفس میں ایک قیدی کی طرح گزار دیا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، 1699 میں ایک شہزادے کے طور پر پیدا ہوئے، صرف 4 سال کے تھے جب ان کے والد کو موصول کیا گیا اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا، اور پھر 1754 میں 51 سال کی قید کے بعد وہ سیدھا قید خانے سے نکل کر سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے۔ کیا عجیب قسمت تھی! تو سوال یہ ہے کہ جب ایک قیدی سلطان بنتا ہے، ایک ایسا شخص جس نے اپنی ساری زندگی ایک پنجرے میں گزاری ہو، جب اسے اچانک دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر ایک سلطان سے کیا توقع کی جاتی ہے؟ یہی نا کہ وہ شان و شوکت والی درباری زندگی گزارے گا، ہر طرف عیش و عشرت ہوگی۔ لیکن عثمان سوئم کی حقیقت بالکل مختلف تھی۔ انہوں نے آتے ہی موسیقاروں کو نکال باہر۔ جہاں لوگ بے پناہ لگژری کی امید کر رہے تھے، وہ ایک بہت ہی متواضع یعنی سادہ حکمران نکلے۔ اور جہاں ایک سلطان سے رعب اور دبدبے کی توقع ہوتی ہے، انہیں ایک غسیل مزاج کا مالک قرار دیا گیا۔ اس زمانے کے ایک فرانسیسی ڈپلومیٹ بیرن ڈی ٹوٹ نے ان کے بارے میں لکھا بھی ہے کہ عثمان سوئم ایک غصیلے اور متواضع قسم کے حکمران تھے، یعنی ایک طرف غصہ، دوسری طرف سادگی۔ یہ عجیب سا امتزاج ہی تو اس شخصیت کی کہانی سناتا ہے جسے قفس کی تنہائی نے بنایا تھا۔ اچھا، تو ان کی شخصیت تو بڑی عجیب تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ایک نااہل حکمران تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اپنے چھوٹے سے دور حکومت میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان میں ایک حکمران والی صلاحیتیں بھی موجود تھیں۔ صرف 3 سال کی حکومت اور کام دیکھیے۔ استنبول کی مشہور نور عثمانیہ مسجد، اس کی تکمیل انہی کے دور میں ہوئی۔ اناطولیہ اور رومیلیا جیسے علاقوں میں جو ڈاکوؤں کا راج تھا، اس کے خلاف سخت ایکشن لیا۔ اسکدار میں ایک پورا نیا محلہ آباد کروایا، اور تو اور یروشلم جیسے مقدس مقامات کا جو سٹیٹس تھا، اسے بھی برقرار رکھا۔ ان کے کردار کا ایک اور ہی پہلو ہمیں ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ 1756 میں قسطنطنیہ میں ایک بہت شدید طوفان آیا۔ ایک مصری جہاز جس پر 600 مسافر سوار تھے، ساحل پر آ پھنسا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ سلطان عثمان خود ذاتی طور پر ساحل پر پہنچے تاکہ ریسکیو کے کام کی نگرانی کر سکے، اور صرف اتنا ہی نہیں، بعد میں انہوں نے حکم دیا کہ وہاں ایک لائٹ ہاؤس بنایا جائے تاکہ آئندہ ایسا کوئی حادثہ نہ ہو۔ یہ واقعہ ان کے غصیلے مزاج کے پیچھے چھپی ہمدردی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے بعد اب ہم عثمان سوئم کی زندگی کے سب سے بڑے اور شاید سب سے اداس راز کی طرف آتے ہیں، ایک ایسا راز جس کا تعلق ان کی نسل اور ان کی میراث سے ہے۔ تخت پر صرف 3 سال گزارنے کے بعد 1757 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ایک حکمران کے طور پر بہت کچھ کیا، لیکن ایک سوال باقی رہ گیا، کیا وہ اپنے پیچھے کوئی وارث چھوڑ کر گئے؟ سلطنت کا اگلا سلطان کون ہوگا؟ ریکارڈز کے مطابق سلطان کی 4 بیویاں تھیں، لیلا قادین، فلانی قادین، ذوقی قادین
اور امینہ فروخندہ قادین، 4 بیویاں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک بھی نہیں، اور یہی بات اس پورے معاملے کو ایک معمہ بنا دیتی ہے۔ تو آخر ایسا کیوں تھا؟ تاریخ ہمیں اس کا کوئی پکا جواب نہیں دیتی، لیکن مورخین کے درمیان 2 تھیوریز بہت عام ہیں۔ پہلی تھیوری تھوڑی سنگین ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ قفس میں 51 سال کی قید کے دوران شاید انہیں جان بوجھ کر اس صلاحیت سے محروم کر دیا گیا تھا تاکہ وہ تخت کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے۔ دوسری تھیوری ذرا سادہ ہے کہ جب وہ تخت پر بیٹھے تو ان کی عمر 55 سال ہو چکی تھی اور حکومت بھی صرف 3 سال کی، شاید یہی وجہ تھی۔ اب اصل سچ کیا ہے، یہ تو شاید تاریخ کے اوراق میں ہی دفن ہے۔ تو ایک سنہرے پنجرے سے شروع ہونے والا سفر ایک خالی تخت پر آ کر ختم ہوا۔ عثمان سوم کی زندگی کی یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ان کی پوری زندگی ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ ہمارا ماضی، ہمارے حالات، ہمارے مستقبل کو کس حد تک قابو کرتے ہیں۔ کیا انسان اپنے ماضی کا قیدی ہوتا ہے، یا اس کی اصل پہچان وہ بناتا ہے جو وہ ان حالات سے نکل کر کرتا ہے؟